سے ایسے ہیں جو پاکستان بننے کے بعد مائیگریٹ کر کے آئے. آپ مجھے بتائیے کہ اس سماج میں جس میں ہم مائیگریٹ کر کے آئے ہیں، میں بھی ایک مائیگریٹی ہوں، پاکستان کے اور پنجاب کے لوگ اور کیا کرتے؟ انہوں نے ہمیں اپنے آنکھوں اور سر پہ بٹھا لیا، اپنی قیادت ہمیں سونپ دی، انہوں نے اپنے سینے، دل اور بازو ہمارے لیے واہ کر دیے، کوئی فرق باقی نہیں رہا. پاکستان کی مین سٹریم لیڈرشپ میں کشمیری موجود ہے. اس کے باوجود کچھ لوگ ضد کر رہے ہیں کہ جی یہ لوگ کشمیری نہیں ہے، ہمیں کشمیری مانے، انہیں کشمیریت سے خارج کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ سب جانتے ہیں میں سیاسی مفاہمت کا بہت بڑا حامی ہوں، بہت بڑا حامی ہوں، اور عموماً اس پر بات بھی کرتا ہوں. اور میں اس بات کی بھی ہمیشہ بطور ایک پولیٹیکل ورکر اس کی میں تبلیغ کرتا رہتا ہوں اور یہ بات کرتا رہتا ہوں. کوئی ناراض ہو یا کوئی راضی ہو کہ مسائل طاقت کے ساتھ حل نہیں ہوتے، بات چیت کرنی پڑتی ہے، لیکن بات چیت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ریاست پر چڑھائی کر دیں، ہم ساری چیزوں کو، شہروں کو لاک ڈاؤن کر دیں اور اس کے بعد کہیں کہ ہم پرامن ہیں. سیاسی احتجاج ہونا چاہیے حقوق کے لیے، پرامن احتجاج کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن پرامن احتجاج جب وائلنس اس میں آ جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس کے بعد احتجاج کرنے والے کسی اور سمت میں چل پڑتے ہیں، اور وہ معصوم لوگ ہوتے ہیں، انہیں بہکانے والے چند لوگ ہوتے ہیں، یا بہکانے والے یا ایسے لوگ جن کا سیاسی تجربہ کوئی نہیں ہوتا، اور وہ بند گلی میں لے جاتے ہیں پورے کے پورے کاروان کو، اور پھر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا. بدقسمتی سے آزاد کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ دہائیوں کی بیڈ گورننس نے لوگوں کے اندر بے چینی پیدا کی ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ حکومتوں کی اکھاڑ پچھاڑ اور ان کو ٹینیور پورے نہ کرنے دینا نامناسب اور غیر جمہوری رویہ ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سو ہم یہ سمجھتے ہیں زیادہ بہتر ہوتا کہ جو ہمارے بھائی اور بہن احتجاج کر رہے ہیں وہ انتخابات کا راستہ اختیار کرتے، اور جو یہ کہتے ہیں جی کہ انتخابات میں عوام کی مرضی نہیں چلتی، تو کسی حد تک یہ بات تو ٹھیک ہے. بہت بار ایسا ہوا کہ لوگوں نے فیصلہ کوئی کیا اور اس کا نتیجہ کوئی نکلا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اسٹریٹ پاور ہو اور منظم اسٹریٹ پاور ہو، پھر کوئی ریاستی سٹرکچر آپ کا راستہ نہیں روک سکتا. ہم نے یہ سارا کچھ خود بھی فیس کیا ہے، ایک بار فیس نہیں کیا، بار بار فیس کیا. تو لاک ڈاؤن کا راستے بند کرنا، ریاستی اداروں کے ساتھ الجھنا فزیکلی، اس کا پھر نقصان پورے سماج کے. یہ میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ پیغام جانا چاہیے. حالانکہ جہاں ہماری رسائی ہوتی ہے وہاں ہم بات مذاکرات کی اور بات چیت کی کرتے ہیں، لیکن ضد کے ساتھ، انا کے ساتھ اور لوگوں کو بہکا کے یا بھڑکا کے اگر کوئی مقصد کہیں بھی حاصل کرنا چاہے، وہ پھر مقصد حاصل نہیں ہوتا، آپ اصل منزل سے دور ہٹ جاتے. یہ جو 12 نشستیں ہیں جن میں سے یہ 3 امیدوار ہیں، قطع نظر اس کے کہ یہاں پہ پنجاب میں پی ایم ایل این ہے، ایک پاپولر پارٹی ہے، ہماری مخالف پارٹی بھی پاپولر ہے جو الیکشن نہیں لڑ رہی اس وقت، اور ایک اور جماعت ہے جو پاپولر نہیں رہی اور وہ بھی ایک قومی جماعت ہے. میں ان کے نوجوان جو رہنما ہیں ان کے بعض بیانات پہ حیران ہوتا ہوں. احترام کا رشتہ بھی ہے، ذاتی تعلق بھی ہے، لیکن سیاست کی خاطر، محض ووٹ کی خاطر ریاستی مفادات پر سوالیہ نشانات اٹھانا قومی قیادت کا کام نہیں ہے. تو اگر قومی قیادت بھی یہ کام کرنے لگے تو پھر دھرنے دینے والوں میں اور قومی قیادت میں کیا فرق باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 12 نشستیں ہیں پاکستان میں، کس نے کہا ہے کہ آزاد کشمیر اسمبلی کی نشستیں نہیں بڑھ سکتی؟ اگر آپ یہ مطالبہ کرتے تو اسمبلی کی نشستیں آزاد کشمیر کی، جو اندرون آزاد کشمیر کی ہے، وہ بڑھ سکتی تھی. لیکن آپ مہاجرین مقیم پاکستان کو مائنس نہیں کر سکتے.
یہ پاکستان کا مقدمہ ہے کہ جب بھی پلیمیسائڈ ہوگا، استصواب رائے ہوگا، تو کشمیریوں کی آبادی کو ہم کم کرنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے۔ کیا یہ کشمیر کاز کے مفاد میں ہے یہ بات؟ نہیں۔ دیکھیں وہاں کشمیری جو قیمت ادا کر رہے ہیں وہ کشمیری ہیں جو 7 لاکھ انڈین آرمی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ 8 دہائیوں سے ڈوگرا راج کے خلاف لڑتے ہوئے اب وہ یہ بھارتی تسلط کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ان کا انٹرسٹ پہلا انٹرسٹ ہے، اور یہ سب کو پتا ہونا چاہیے، کوئی بھول گیا تو اسے یاد کروانا پڑے گا کہ کشمیر کا فیصلہ تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ یہ نعرے لگا کے یہ نامکمل ایجنڈا جو ہے اس سے آپ الگ نہیں ہو سکتے، اور یہ 2 ایٹمی طاقتوں کے درمیان 1-2 نہیں کئی جنگیں ہو چکی ہیں۔ پاکستان کی فوج نے شہادتیں دی ہیں، غازی ہیں، سول کیجولٹیز ہوئی ہیں، شہادتیں سویلینز کی۔ کوئی مذاق ہے؟ کوئی معمولی بات ہے؟ پھر یہ کہنا کہ جی پانی بہہ کے آتا ہے، تو پانی تو اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، پانی تو مقبوضہ کشمیر سے آ رہا ہے، پانی تو تبت سے بھی آ رہا ہے، اور اگر اس طرح جہاں سے پانی گزرے وہ لوگ کہیں کہ ہمارا پانی ہے، تو جو لوور پیڈسٹرین پہ لوگ رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ یہ تو ایک عجیب و غریب بات ہے۔ مطالبات وہ کرنے چاہیے جو قابل عمل۔ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں جو مطالبات مانے گئے، مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ اجلت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اگر وہ اجلت نہ کی جاتی آج کا دن نہ آتا۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ کشمیری ووٹر اپنے ووٹ کا استعمال کرے۔ کوئی شک نہیں، کشمیریوں سے بڑا پاکستانی کوئی نہیں ہے۔ کشمیری پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں۔ ان کی محبت اور عشق پاکستان کے ساتھ اور ان کا رومانس کوئی توڑ نہیں سکتا، کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ اس کے پیچھے ہزاروں شہداء کا لہو ہے، وہ ضائع نہیں جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دیکھتے ہی دیکھتے کیا مقام عطا کی ہے۔ تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان کشمیر ایشو پر بھی ٹاکس ہوں گی۔ مجھے وہ وقت بطور پولیٹیکل کامریڈ زیادہ دور نہیں لگتا۔ اس موقع پہ میں درخواست کرتا ہوں جو احتجاج کروا رہے ہیں کہ وہ ٹیبل پر بیٹھے اور طاقت کے مظاہرے جو ہیں وائلنٹ جو پروٹیسٹرز کو بند کریں، تاکہ ریاستی اداروں کو بھی یہ مشورہ دیا جا سکے اور بیٹھ کے کوئی راستہ نکالا جائے۔ سیاسی حل نکالنا پڑے گا، سیاسی حل نکلے گا، لیکن الیکٹورل پروسیس کو ڈسٹرب کرنا یا لوگوں کو کہنا کہ آپ ووٹ نہ ڈالیں، یہ کس کا کیس لڑا جا رہا ہے؟ یہ تو انڈینز ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم حق رائے دہی کشمیریوں کو نہیں دیں گے۔ ہم تو ان کا حق رائے دہی مانتے ہیں۔ تو جب پاکستان میں حکومت آزاد کشمیر کے لیے انتخابی عمل کا آغاز ہوگا تو اس کو روکا جانا پاکستان اور کشمیریوں کے انٹرسٹ میں نہیں ہے۔ آپ جاتے کشمیر اسمبلی کے ممبر بنتے، وہاں جا کے یہ مطالبات پیش کرتے، آپ میجورٹی لے کے آ جاتے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ اب یہ ذمہ داری ہے پاکستان میں مقیم کشمیری ووٹرز کی کہ وہ بڑی تعداد میں اس دن نکلے اور اپنا حق، اپنا ووٹ پاکستان کے حق میں کاسٹ کریں، نظریہ الہا کے پاکستان کے حق میں کاسٹ کریں۔ اپنا ووٹ کشمیر بنے گا پاکستان کے حق میں کاسٹ کریں، اور یہ پاکستان کا ہم کشمیریوں پر حق ہے، کیونکہ پاکستان نے اور پاکستانیوں نے اور پاکستان کے چاروں صوبوں کے رہنے والوں نے کشمیریوں سے محبت کی ہے، ان سے پیار کیا ہے، ان کو غیر نہیں سمجھا، ان کو اپنا سمجھا ہے۔ پاکستان کے رہنے والے 1 ووٹ دیتے ہیں، آزاد کشمیر کے رہنے والے اور جو ہمارے مہاجرین وہاں سے آئے ہیں وہ 2 ووٹ دیتے ہیں۔ میرے پاس 1 ووٹ دینے کا حق ہے، آپ کے پاس یہاں 2 ووٹ دینے کا حق ہے۔ آپ 2 حکومتیں بناتے ہیں یا فارغ کرتے ہیں، تو آپ کا رائٹ آلریڈی ہم سے زیادہ ہے، ہمیں اس پہ خوشی ہے، فخر ہے۔ تو میرے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میں ایک بار پھر آپ سب کا جو اتنی گرمی میں تشریف لائے ہیں اور اپنے میزبان ناصر بھائی صاحب کا شکر گزار ہوں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ راولپنڈی جو مسلم لیگ نون کا روایتی گاڑ ہے، یہاں پہ اور جہاں اس شہر میں کشمیریوں کی بہت بڑی تعداد آباد ہے، پنڈی کی آواز
مقبوضہ کشمیر کے جو مہاجرین جموں و کشمیر پاکستان میں مقیم ہیں ان کی آواز بنے گی، اور فتح کی جو لہر یہاں سے اٹھے گی وہ انشاءاللہ تعالی ان 11 سیٹوں پر جہاں ہمارے امیدوار کھڑے ہیں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو کامیابی سے ہمکنار کرے گی۔ آخر میں کہوں گا کہ یہ تقریب ہو گئی، اب تقریب نہ کریں، اس کے بعد ڈور ٹو ڈور جائیں۔ جو بات ابھی لون صاحب نے کی ہے، ویسے میں بھی لون صاحب، تو یہ آپ گھر گھر جائیں، ڈور ٹو ڈور جائیں اور ووٹ مانگیں، اپنی ٹیمیں تشکیل دے دیں۔ ابھی ہم ایک اور تقریب میں بھی جائیں گے اپنی پارٹی کی، کینٹ میں ہے، وہاں بھی جا کے یہی بات کریں گے۔ تو آپ مہربانی کر کے اب نکل کھڑے ہوں، امیدواروں کا انتظار نہ کریں، کیونکہ ان میں کچھ کا حلقہ تو راول پنڈی ہے، کچھ کا حلقہ بڑا ہے، جیسے قادری صاحب مری بھی ہے، اسلام آباد بھی ہے، اٹک بھی ہے، پنڈی بھی ہے، رائے صاحب کا حلقہ بھی بہت بڑا ہے، پورا پنڈی ڈویژن بن جاتا ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ اب آپ خود اپنی ٹیمیں بنائیں، کاؤنسلر، چیئرمین، وائس چیئرمین، جماعت کے عہدیدار، اور اسے ایک تحریک بنا دیں اور کوشش کریں کہ میکسیمم ووٹ کا ٹرن آؤٹ ہو۔ پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، اور محبان کشمیر زندہ باد۔